ڈگری ورسز اسکلس کی یہ بحث بہت لمبی ہے اور اس پہ پہلے بھی کافی لوگ کی بات بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے. بہرحال اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو جو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس میں ایک کالم بھی آیا تھا, ایک کالمنسٹ نے اس پہ خاصی بات کی تھی, اور شاید شام سرور صاحب اور آزاد چائے والا ان کی بھی خاصی آپس میں بحث اس موضوع پہ چلتی رہی. لیکن جو میں اس کالم سے سمجھا, جو کہ بہت زیادہ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا گیا اور بہت جگہوں پہ بھی شیئر کیا گیا اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, اس میں بیسک لیول کی بہت سی غلطیاں کی گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ جو پوری انہوں نے بیس بنائی تھی وہ ٹوٹلی ہی ڈفرینٹ تھی. مثلا اس میں کہا گیا کہ آپ اسکل لیجئے. اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹس کیجئے, ڈپلوما کیجئے, ڈگری کی طرف نہ جائیے, کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ڈگری کر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا اور اس بیس پہ ان کو جاب نہیں ملتی. قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ اسکل کی بیس پہ کرتی ہیں, اور اس میں انہوں نے مثال دی, جاپان کی مثال دی, ساؤتھ کوریا کی مثال دی, اور کہا کہ ان ملکوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے اسکلس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور اس وجہ سے ان ممالک نے ترقی کی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی جب تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو کالمنسٹ صاحب ہیں انہوں نے شاید کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی اس حوالے سے اور ذرا جلدی میں کالم لکھ دیا. جاپان کی اگر آپ ٹرچری ایجوکیشن کا انرولمنٹ ریٹ دیکھیں, یعنی کہ جو ایلیجیبل ایج بریکٹ ہے, جتنی ان کی پاپولیشن ہے اس ایج بریکٹ میں, اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ڈگری کرتے ہیں, تو وہ 64% ہے انرولمنٹ ریٹ ٹرچری ایجوکیشن کا جاپان کا. ساؤتھ کوریا کا اگر آپ دیکھیں تو وہ 72% سے ہائر ہے. پاکستان کا کتنا ہوگا؟ 50%, 30%, 20%, 12.2%. اس وقت پاکستان کا ٹرچری ایجوکیشن کا انرولمنٹ ریٹ جو ہے وہ 12.2% ہے. گویا ڈگری لینا ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ ڈگری نہ لینا ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. جن ممالک کی انہوں نے مثالیں دیں کہ وہاں پہ موبائل فونز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ٹینکس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہیلی کاپٹرز بن رہے ہیں, اور وہ ممالک سکلز کی بیس پہ آگے نہیں گئے, وہاں پہ ڈگری لینے والے لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں. اور دوسری بات اگر آپ ذرا سامنے رکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ کسی بھی ملک کے اندر جو انڈسٹری گرو کرتی ہے وہ لیبر کی وجہ سے کبھی بھی نہیں کرتی, وہ گرو کرتی ہے R&D کی وجہ سے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. آپ موبائل فون کی یہاں پہ کون کمپنی بنائے گا جب یہاں پہ آپ کو 3 ماہ بعد اگر ایک نیا کیمرہ بنانا ہے, کیمرے کی ماڈیفکیشنز چینج کرنی ہے, تو وہ کیا کوئی لیبر کرے گا یا ریسرچر کرے گا؟ تو ریسرچر جس ملک میں نہیں ہوں گے اس ملک میں کوئی انڈسٹری کیوں لگے گی, اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کیوں آئے گی, اور کیوں اپنا پیسہ وہ برباد کریں گے؟ تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اسکل کے اوپر بھی توجہ دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈگری کے اوپر زیادہ توجہ دیں. جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے وہ ڈگری کی بیس پہ کی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بیس پہ کی ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کو آپ دیکھ لیں اور ذرا ڈیٹا نکالیں کہ وہاں پہ ریسرچ R&D پہ ان کی اسپینڈنگ کیا ہے, اور ذرا دوسری طرف دیکھیں کہ جو انڈسٹری جس چیز سے گرو کرتی ہے ذرا اس چیز کو بھی دیکھیے کہ نمبر آف پیپرز کتنے پبلش ہو رہے ہیں ان ممالک میں پیٹنٹس کتنے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیے ذرا, تو آپ کو اصلیت جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, اور چند باتوں کی بنیاد پہ جو آپ نے عمارت کھڑی کی ہے شاید اس کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے. دوسری بات جو ہے اس حوالے سے جو بہت زیادہ بحث چلی, اس حوالے سے ہشام صاحب کی اپروچ زیادہ مجھے بہتر لگی کہ ڈگری کی بیس پہ ہی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کی جو قوم ہے, جو نیشن ہے, وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے, وہ اس کے پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بیس نہیں ہے, تو اس کے بغیر آپ کیسے ہوائی باتیں کر سکتے ہیں کہ اسکل نہیں ہوگا. ہاں, آزاد چائے والا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک بات درست ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹیز سے, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. اور یہ بہرحال ایک حقیقت کو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو گریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر ہو رہے ہیں, انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر ہو رہے ہیں, وہاں پہ بہرحال صرف پڑھائی پہ توجہ ہوتی ہے, نالج پہ ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے, وہ بھی کسی حد تک. لیکن جو اسکل ہے اس کو بھی ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو بڑے اسکیل پہ دیکھیں, اس بات میں بعد میں آتا ہوں, لیکن اگر آپ بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو انڈر گریجویٹ ڈگری کو ہم نے اس کا مقصد ہی غلط لیا ہے. ہم نے صرف اس کو نوکری لینے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. نہ تو یہ بات کوئی سوسائٹی مانتی ہے اور نہ ہی یہ بات ہمارا دین مانتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نوکری کرنا یا نوکری پیشہ افراد وہ دنیا میں کبھی بھی یا وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں جاتی. وہی جاتے ہیں جن کا اپنا کام ہوتا ہے, جو نئی نئی انوویشنز لے کے آتے ہیں دنیا میں, وہی لوگ آگے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا بھر میں انڈر گریجویٹ ڈگری کا جو بیسک پرپز ہے وہ کبھی بھی اسکل نہیں ہوتا. انڈر گریجویٹ ڈگری کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں, بیچلر ڈگری کی ڈیفینیشن دیکھیں, تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ نالج بیسڈ ڈگری ہوتی ہے. اس میں نالج جو ہے وہ امپارٹ کیا جاتا ہے, کبھی بھی اسکل نہیں دیا جاتا.
لیکن بہرحال جو بدلتی دنیا کے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خود کو چینج کرنا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, MIT کے کانووکیشن میں ایک میڈیا رپورٹر وہاں پہ گئے اور انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ ڈگری ہولڈرز جو تھے ان سے سوال پوچھا, 2 تاریں ان کے پاس لے کے گئے, ان سے کہا بتائیے جی پازیٹیو اور نیگیٹو ان میں سے کون سی ہے. آپ اندازہ کریں کہ MIT کا گریجویٹ نہیں بتا سکا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو وائر کون سی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ پوری دنیا میں ہے, یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ضرورت ایک اور بات کی بھی ہے بہرحال کہ سکلز ڈیولپ کیے جائیں جو گریجویٹس ہیں, اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی اتھارٹیز ہیں, بہت اچھے ادارے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل نیفٹیک ہے, پروونشل ٹیپٹاس ہیں, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, باقی صوبوں میں بھی ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے, سمپلی یہ ہے کہ آپ ان ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل ووکیشنل اتھارٹیز کو آپ یونیورسٹیز کے ساتھ لنک کر دیں, اور آپ اس بات کو کمپلسری کر دیں. یہ ہر ایجوکیشن کمیشن کے کرنے کا کام ہے کہ ان یونیورسٹیز کے لیے کمپلسری کر دیں کہ ہر سمیسٹر کے اندر جو بھی کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کورسز کی 2 ورکشاپس, کم از کم 2 دن کی ورکشاپ ہر کورس کی وہ نیفٹیک یا ٹیپٹا ڈیزائن کرے, اور وہ آ کے اس یونیورسٹی میں ان اسٹوڈنٹس کو وہ اسکل سکھائے. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو جو پرنٹر کھولنے سے ڈرتے ہیں اس کی کیٹریج چینج نہیں کر سکتے. ہمارے مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو بائنڈنگ کے بیسک اصولوں کو ہی نہیں پتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ بنا لیا یا کوئی چیز بنا لی تو اس کی ٹیپ بائنڈنگ کروانی چاہیے یا اسپائرل بائنڈنگ کروانی چاہیے. اور جو اگر انہوں نے ان سے کسی سے کام کروانا ہے مارکیٹنگ کے لوگوں کو, ان کو بیسک کلر سینس نہیں ہوتی کہ کون سا کلر جو ہے وہ کس کلر کے ساتھ صحیح طرح سے میچ کرے گا اور یہ چیز کیسے پریزنٹیبل ہوگی. تو ضرورت اس چیز کی بہت ہے, اور ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کم از کم بیسک چیزوں کے بارے میں علم تو ہو. تو لہٰذا نہ صرف یہ, اور یہ اسٹیم فیلڈس میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو تمام میری ریکمنڈیشن ہے کہ HEC تمام یونیورسٹیز کے لیے ان کو پابند بنائے, ان کے کرکولم میں یہ چیز ایڈ کرے کہ آپ نیفٹیک یا ٹیپٹا کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں, اور ہر کورس کے ساتھ آپ 2 دن کی ورکشاپ لازماً انکلوڈ رکھیں جو اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ہینڈ آن اسکل سکھائے اس فیلڈ اور اس کورس سے ریلیٹڈ, تاکہ اسٹوڈنٹ کو بیسک اس کی نو ہو ہاؤ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ اسٹیم فیلڈ میں ضروری ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل سائنسز میں بھی بہت ضروری ہے. ایون پاکستان اسٹڈیز کی بھی آپ اگر کورس آفر کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی 2 دن کی ورکشاپ ڈیزائن کریں, اس میں مختلف چیزیں ایڈ کریں اور اسٹوڈنٹس کو بیسک. فار ایگزامپل ہمارے ایک صدر صاحب تھے, وہ اس بات کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے اس کو گلوب اس کے سامنے رکھ دیا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ بنگلہ دیش کہاں پہ ہے, تو وہ پاکستان کی مغربی سائڈ پہ دیکھ رہا تھا اس کو, حالانکہ مشرقی پاکستان کا لفظ استعمال ہوا ہے نصاب میں. تو یہ چیزیں بہرحال ہمارے ساتھ ان چیزوں کا واسطہ ہے. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اس بات پہ کہ ملک کی حالت پہلے ہی یہ ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا انرولمنٹ ریٹ 12.2% ہے, اور آپ پھر اور وہی راگ لاپ رہے ہیں کہ یہ اسکل کی طرف جائیں. کیا آپ نے رہتی دنیا تک لوگوں کو لیبر ہی ایکسپورٹ کرتے رہنا ہے, ہمیشہ سعودیہ کو یا UAE کو یا کوئی اور ممالک بعد میں آ جائیں گے, کسی اور فیلڈ میں آ جائیں گے, تو آپ وہ لیبرز ہی ان کو ایکسپورٹ کرتے رہیں گے, یا آپ کسی فیلڈ میں جا کے آپ لیڈر کا رول بھی پلے کریں گے؟ لیڈر کا رول بہرحال صرف سرٹیفکیٹ ڈپلوما کی بیس پہ نہیں ہوتا. لیڈر کے رول کے لیے آپ کو ریسرچ ریکوائر ہوتی ہے, آپ کو پبلیکیشنز ریکوائر ہوتی ہیں, آپ کو پیٹنٹس ریکوائر ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہائر ڈگریز کے بغیر پاسبل نہیں.